وہ کچہری والا مختار نہ سمجھ لیجیے گا. اللہ ہے صاحب اختیار. اب اللہ صاحب اختیار ہے. انسان کو چھوڑ کر مجھے پوری کائنات میں آپ بتائیں کون سا صاحب اختیار ہے؟ سورج اور چاند صاحب اختیار ہیں، ستارے اور سیارے صاحب اختیار ہیں. خربوں سال پہلے بیچارہ یہ بڈھا سورج پیدا ہوا تھا، اللہ نے جو راستہ بنا دیا اس کا بھی راستہ ہے. نہ سمجھے کہ وہ ایک جگہ جمع ہوا، ایسی بات نہیں ہے. میں اسٹرونومی خوب جانتا ہوں. چاند کے لیے اس نے راستہ بنا دیا، زمین کے لیے راستہ بنا دیا. اربوں سال سے زمین بیچاری اسی کے چکر کھا رہی ہے. 1 انچ اربوں میل کے سفر میں 1 انچ ادھر سے ادھر نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی. درختوں کے لیے جو قانون بنا دیا تو بیچارہ مجبور. تو پوری کائنات میں صرف ایک انسان ہوا ہے کہ جس میں چونکہ روح الہی پھونکی گئی ہے، تو روح کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے اختیار کی جھلک آ گئی. گدھا اپنے گھوڑا بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے. دیکھو چھوٹا ہوتا بڑا ہوتا صحیح تو فرق ہے، ساری ہوتا فرق. مگر بیچارہ گدھا اپنے گھوڑا کا گھوڑا کٹو بھی نہیں بنا سکتا. گھوڑا اپنے کو گدھا بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. کوئی جانور اپنے کو دوسری شکل میں تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کے پاس بدلنے کا اختیار نہیں. یہ انسان ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ چاہے تو اتنا پست ہو جائے کہ جانوروں سے پست ہو جائے، اور چاہے تو اتنا بلند ہو جائے کہ ملک خدمت کو شرف کرنا لگے. تو چونکہ اللہ صاحب اختیار ہے تو جب اس کی روح آئی انسان میں تو اس کے ساتھ ساتھ اختیار بھی آیا. انسان کے علاوہ دنیا کی جتنی مخلوق ہے ان میں سے کسی کے پاس علم ہے؟ نو. مگر پہلا انسان جب چلا پروٹوٹائپ تو اس کی صفت کیا بتائے کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا. یہ صفت اللہ کی علم. اس علم کو آپ معمولی نہ سمجھیں. علماء کرام ایسا میں تشریف فرما ہیں جتنے بھی اللہ کے صفات ہیں وہ سب جا کر منتہی ہوتے ہیں قدرت کے اوپر، اور قدرت کی انتہا ہوتی ہے علم کے اوپر. تو اللہ عالم، اور اللہ کے بعد اگر علم ہے کسی میں تو انسان میں. بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کے لامحدود صفات کی جھلک انتہائی محدود پیمانے پر صحیح مگر انسان میں پائی جاتی ہے. تو اب انسان کون ہوا کہ جو اللہ کے صفات جلال و جمال کا جتنا بہتر سے بہتر آئینہ ہو اتنا ہی وہ کامل انسان ہے. بس اب پہلی صفت اللہ ہی کیا ہے. اب پہلی اور دوسری کا تمہارا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، باتیں بہت گہری نہ ہو جائیں. اللہ کی کے لیے آپ کہتے ہیں صفات ثبوتیہ میں کہ حی. حی کے معنی کیا ہیں بتائیے؟ زندہ. لو پہلے امتحان فیل ہو گیا. زندہ زندہ کیسے بھائی؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اللہ وہ خلق الموت والحیات، وہ تو زندگی کا پیدا کرنے والا ہے. تو جس نے زندگی کو پیدا کیا ہو اگر وہ زندہ ہوگا تو زندگی سابق ہوگی، وہ مسبوق ہو جائے گا. تو اللہ زندہ ہے، حی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ محیی ہے، یعنی جس کو چاہے زندہ کر دے، جس میں چاہے زندگی کی روح دوڑا دے. ڈنڈا کبھی زندہ ہوا ہے؟ چھری کبھی زندہ ہوئی ہے؟ اس میں جان آ سکتی ہے؟ نہیں. مگر جب جادوگر آئے موسیٰ کے سامنے
اور رسیاں ان کی گویا کے سانپ بن کر لہرائیں، لیکن معلوم ہوا اصلیت نہیں تھی اس کی. قرآن مجید کو معلوم ہوا کہ لہرا رہی، لہرا وہرا تھوڑی ہیں. تو ارشاد ہوا کہ تمہارا ڈنڈا پھینک دو. وہ خالی لہرا رہی تھی، یہ سچ مچ لہرانے لگا اور سب کو ہڑپ کر گیا، اور پھر ڈنڈا بن گیا، رسیاں غائب ہو گئی. تو بے جان ڈنڈے میں جان کس نے پیدا کر دی؟ اللہ نے. تو اب انسان کون ہے؟ جس میں اللہ کی اس صفت کی جھلک جتنی زیادہ نمایاں ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ کامل انسان ہوگا. زندہ، جاندار، زندہ جاندار، جان رکھنے والا نہیں بلکہ دوسروں کو زندہ کر دینے والا، دوسروں میں زندگی کی لہر دوڑا دینے والا، قوموں کو زندہ کر دینے والا. یہ باتیں مجازی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور حقیقی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں. یہ سمجھے کہ میں بہک رہا ہوں، بیٹھوں میں کہاں یہاں سے. خدا مجھے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. آپ کے صاحب انسان کیسے زندہ کرے گا؟ انسان کیسے زندہ کرے گا؟ تو پڑھیے قرآن کیسے زندہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ اس سے انکار کریں تو قرآن سے انکار کریں گے. تو اور کی جگہ ذرا، حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ اللہ کا کلمہ. تو اللہ کے کلمے میں جب یہ طاقت ہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو اگر کسی کو اللہ اپنا کلام بنا دے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی ملاحظ کر رہا ہوں، جب کلمے میں یہ طاقت ہے تو کلام میں کیا طاقت ہوگی؟ اور جب کلام کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو پھر اس کی قوت کا اندازہ کریں کہ جس کی زبان کو اللہ اپنی زبان کہتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ رات بھر. ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں آپ. اب اس کی قوت کا اندازہ کرنا ہے. میں ایک مسئلہ یہاں پر ذرا سا واضح کر دوں کہ آپ مطمئن بھی ہو جائیں اور خوش بھی ہوں. اب اگر آپ کو اس ذات کی قوت کا اندازہ کرنا ہے کہ جس کو لسان اللہ کہا گیا، اس میں کتنی قوت ہے؟ یہ سمجھے گا شیعہ روایت ہے، شیعہ روایت بھی ہے اور سنی حضرات یہاں بھی روایت ہے. ایک دوسرے سے قریب آئیے تو ایک دوسرے کی خبر ہو آپ کو، دور مت رہیے ایک دوسرے سے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جنگ کے موقع پر ثابت ہوتا ہے، کوئی سی بات نہیں ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم اتنی عمدہ ہے بلکہ ہمیشہ جیتتی ہی ہے، جیتتی بھی ہے ہارتی بھی ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم اتنی زبردست ہے، جیتتی بھی ہے ہارتی بھی ہے. آسٹریلیا کی ٹیم ہے، جیتتی بھی ہے ہارتی بھی ہے. تو ایسا تو کبھی توقع کرے ہی نہ کہ کوئی ٹیم جیتے گی، جیتتی چلے، ہارے گی نہیں کبھی. ابھی ہارنا تو ضروری ہے بابا، آپ نے آپ یہ ہارنا کیوں ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جنگوں میں ہارنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہر جنگ میں فتح ہوگی اور کسی جنگ میں شکست نہ ہوگی تو معاملہ الجھا رہے گا کہ جمنے والا کون ہے، بھاگنے والا کون ہے. اس لیے ہار بھی ضروری ہے. تبھی تو کھلے گا کہ کون جمع اور کون گیا. جیت میں کہاں کھلے گا؟ جیت میں سب پلاؤ کھا رہے ہیں.